کہ اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر اتنا زیادہ ظلم کیوں کرتا آ رہا ہے؟ ایسا کیا ہے فلسطین میں؟ تو آئیے دوستوں، ہم آپ کو یہودیوں کا کیا مقصد ہے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، شاید آپ لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور ہونے یعنی نکلنے کا زمانہ بالکل ہی نزدیک آ چکا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی وہ سب لگ بھگ پوری ہو چکی ہے، اور یہودی اپنی اسی آخری سازش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی کو شہید کر کے یعنی گرا کے وہاں ہیکل سلیمانی بنایا جائے، کہ جسے بنانے کے بعد اس میں سے یہودی حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر رکھیں گے، کہ جس پر وہ اپنے مسیحا مطلب دجال کو بٹھا کر ساری دنیا پر راج کریں گے۔ اسی لیے اسرائیل آج کل پورے فلسطین کو مٹانے پر لگا ہے، اور اسی جنگ کے دوران یہ ان کا خاص ٹارگٹ ہے کہ وہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کو وہاں بنایا جائے۔ اس کے پیچھے کی پوری پلاننگ 1897 میں ہی یہودیوں نے ایک نقشہ بنا کر لی تھی، اور آج وہ اپنی اسی پلاننگ کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب تک ہم اپنا ہیکل سلیمانی کو نہیں بنائیں گے تب تک ہمارا مسیحا دجال نہیں آئے گا، اور اس کے بغیر ہم اس دنیا پر راج نہیں کر سکتے۔ آج سے 100 سال پہلے جب ہٹلر نے انہی اسرائیلی یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا تھا تو یہی اسرائیلی لوگ بچ بچا کر ایک ناؤ میں سوار ہوئے تھے، اور اپنی ناؤ پر لکھا ہوا تھا کہ اے لوگوں، ہماری آخری امید مت توڑنا۔ اس وقت سبھی دیشوں نے ہٹلر کے ڈر سے ان اسرائیلیوں کو اپنے پاس جگہ دینے سے صاف صاف منع کر دیا، لیکن آخر میں جب یہ یہودی فلسطین پہنچے تو فلسطینی مسلمانوں نے ان پر ترس کھایا اور اپنے یہاں رہنے کی چھوٹی سی جگہ دے دی۔ لیکن اس کے بعد ان اسرائیلی لوگوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے انڈیا میں کیا تھا، کہ جس قوم نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی، یہ انہی کو آپس میں لڑا کر ان کے ملک پر ناجائز قبضہ کرنے لگے۔ جیسے ان لوگوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے کروڑوں ہندوستانیوں پر صدیوں تک ظلم ڈھایا، ایسے ہی یہ یہودی 1946 کے بعد سے فلسطین پر قبضہ جما کر وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے آئے ہیں، اور اب تک ان لوگوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو اب تک مار ڈالا ہے۔ پیارے دوستوں، مسلم دیش آج جیسے خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، صرف باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ دن رات یہ لوگ فلسطین لوگوں کا خون بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ لگتا ہے ایسے ہی حالت آگے بھی رہیں گے، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، اور پھر وہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یعنی بھیڑ کو لے کر ان یہودیوں سے جنگ لڑیں گے۔ لیکن جب یہودیوں کا مسیحا دجال امام مہدی علیہ السلام پر جیت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتاریں گے، اور پھر وہ دجال کو پکڑ کر قتل کر دیں گے، اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں کی ساری دنیا پر ایک عام حکومت ہوگی۔ پیارے دوستوں، امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ حدیث کی کتابیں اور حالات کو غور سے پڑھیں اور اپنے بڑے بڑے علماء اکرام کی مانیں تو شاید 3 سے 4 سال کے اندر ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ آج کل جو فلسطین میں حالات بنتے جا رہے ہیں اور یہودی اپنا ہیکل سلیمانی بنانے کی پوری تیاری میں لگے ہیں، تو اگر انہوں نے ہیکل سلیمانی کو بنا لیا تو پھر یہودی لوگوں کے دعوے کے مطابق دجال کا نکلنا کچھ دور نہیں ہے۔ اگر دجال نکلا تو اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد امام مہدی علیہ السلام بھی مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر ایک ایسی جنگ ہوگی کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم کو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ اگر ایک مسلم باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس جنگ میں 99 لڑکے قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک ایک آدمی 50-50 عورتوں کی اکیلے رکھوالی کرے گا، کیونکہ ہر خاندان کے بہت سے مردوں کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا۔ صرف عورتیں ہی عورتیں بچیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی رکھوالی کرنے والا صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا انتظار کرنا۔ یاد رکھنا، اس وقت میری اولادوں میں سے ایک انسان پیدا ہوگا کہ جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ وہ خراسان کے طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والے کا لشکر کا لیڈر ہوگا،
तुम सब उसका इंतजार करना, वो दज्जाल से जंग लड़ेगा। दोस्तों, यह इशारा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जिस वक्त दज्जाल से पहली जंग लड़ रहे होंगे, उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधे पर अपना हाथ रखकर दमिश्क के जामा मस्जिद के एक मीनार पर नाजिर होंगे और फिर दज्जाल को ढूंढकर उसे कत्ल करेंगे। प्यारे दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को खुद नहीं पता होगा कि मैं वही मेहदी हूँ कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस मुसीबत के वक्त में वही इंसान तमाम मुसलमानों को काफिरों के जुल्म से बचाएगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का एक एक निशानी बयान कर दिए हैं कि उनका चेहरा कैसा होगा, उनकी दाढ़ी कैसी होगी, उनके बाप का नाम क्या होगा, उनकी माँ का नाम क्या होगा। और जिस वक्त 40 मुल्कों के उलमा इकराम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ढूंढने निकलेंगे तो वो उस वक्त काबा का तवाफ कर रहे होंगे और उनकी उम्र भी तब तक 40 साल हो चुकी होगी। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 40 साल की उम्र में पहली वही आई थी और तभी आपने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया था। हदीस में जो आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खुरासान के काले झंडों वाले लश्कर के साथ निकलेंगे और सबसे पहली जंग दज्जाल से लड़ेंगे, तो इससे तो साफ मालूम होता है कि दज्जाल पहले निकलेगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर उसके बाद में होगा। दज्जाल जैसे ही निकलेगा तो वो सबसे पहले पूरी दुनिया का खाना पीना अपने कंट्रोल में कर लेगा और लोगों को एक एक दाने के लिए तरसा देगा। अब जो लोग दज्जाल को अपना खुदा मान लेगा तो वो उसे पानी खाना सब कुछ देगा, लेकिन जो उसका इनकार करेगा तो वो उसे भूख और प्यास में तड़पता छोड़ देगा। यहाँ तक कि रिवायतों से मालूम होता है कि जिस वक्त दज्जाल आएगा तो उस वक्त लोग 2-2, 3-3 महीने के भूखे प्यासे होंगे और भूख और प्यास इतनी तेज लगी होगी कि वो जमीन को चाट रहे होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम धीरे धीरे इलाकों पर फतह करते जाएंगे, लेकिन दज्जाल उनके लश्कर से दूर भागेगा। एक सुबह दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे होंगे कि अचानक उसी वक्त एक जोर की आवाज गूंजेगी तो सभी मुसलमान डर कर बाहर निकल आएंगे और आसमान की तरफ देखने लगेंगे तो उन्हें एक सफेद बादल धीरे धीरे जमीन की तरफ उतरता हुआ नजर आएगा और फिर अचानक सभी मुसलमान अपनी आंखों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे दमिश्क की जामा मस्जिद के एक बड़े मीनारे पर उतरते नजर आएंगे। वो फरिश्ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उस मीनार पर उतारकर वापस चले जाएंगे। अब दुनिया में आने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी साजो सामान के साथ जुड़ जाएंगे। इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इशारा करेंगे कि सीढ़ी लेकर आओ ताकि मैं इस मीनारे से नीचे उतर सकूं। तो जल्दी से सीढ़ी का इंतजाम किया जाएगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनारे से उतरकर मस्जिद में तशरीफ लाएंगे। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप फजर की नमाज पढ़ा दीजिए, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि नहीं, इस उम्मत का एक एक बंदा इमाम है, इसीलिए ये नमाज आप ही पढ़ाओ। और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर फजर की नमाज पढ़ाएंगे। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर ये सारा लश्कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में दज्जाल का कत्ल करने के लिए निकलेगा। दज्जाल को खबर हो जाएगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ चुके हैं, अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। तो वो सारी दुनिया में दंदनाता फिरेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दूर भागेगा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे इस वक्त इजराइल में मौजूद एक जगह मकाम लूद पर जाकर पकड़ लेंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ दज्जाल के सामने खड़े होंगे तो दज्जाली लश्कर के यहूदी अपने मसीहा दज्जाल को बचाने के लिए मुसलमानों के साथ जंग शुरू कर देंगे और उस वक्त एक बड़ी भयानक खूनी जंग होगी, लेकिन इस जंग में मुसलमानों की जीत होगी। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मकाम लूद पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद सारी जमीन पर इस्लामिक हुकूमत का बोलबाला होगा। दोस्तों, दज्जाल इस जमीन पर पूरे 40 साल तक लोगों को गुमराह करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त एक दिन 1 साल के बराबर होगा और फिर दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और फिर तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। उसके बाद सभी दिन आम दिनों की तरह हो जाएगा। तो इस पूरे 40 साल तक दज्जाल इस जमीन पर हुकूमत करेगा और यहूदी उसकी अगुवाई में मुसलमानों पर बेहद जुल्म ढाएंगे। लेकिन आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल का खात्मा करेंगे
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد 7 سالوں تک زمین پر مسلمانوں کے خلیفہ بن کر حکومت کریں گے، اور ان 7 سالوں میں اس قدر اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک سیب 10 لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا گوشت پورے شہر کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہر طرف پھل اور کھیتی کے پیداوار بڑھ جائے گی۔ دوستوں، آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے لگتا نہیں کہ اب وہ وقت دور بچا ہے، کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و دجال کے نکلنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی نشانیاں بتلائی تھی وہ سب پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہودی دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ وہ کسی طرح ہیکل سلیمانی کو بنا کے اپنے اصلی خدا دجال کو اس دنیا میں لا سکیں۔ اسی لیے آج کل اسرائیل پورے فلسطین کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دے رہا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے خبروں میں دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ اسرائیل غزہ کو کس طرح تباہ کر رہا ہے، ہزاروں مسلمان مارے جا چکے ہیں، اور یہودیوں نے پورے غزہ پر قبضہ جما کر 30 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو 1 مہینے کے اندر ختم کرنے کی پلاننگ بنا لی ہے۔ دوستوں، اگر اسرائیل اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور سبھی 57 دیش تماشا بن کر معصوم فلسطینیوں کو اسی طرح قتل ہوتے دیکھتے رہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمیں آتما کو جھنجھوڑ دینے والی، دل کو چیر دینے والی یہ خبر بھی سننے کو ملے کہ اسرائیل نے مسجد اقصی کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی کو بنانا شروع کر دی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کیسے یہودیوں نے، جسے کوئی بھی دیش رہنے کے لیے جگہ دینے تک تیار نہیں تھا، لیکن پھر رحم کھا کر فلسطین نے اسے ٹھہرنے کے لیے جگہ دی۔ اس وقت یہودی 10% سے بھی کم تھے، لیکن آج پورے فلسطین کے اوپر قبضہ جما کر بیٹھ گیا ہے، اور ابھی لگ بھگ 88% زمین پر قبضہ کر چکا ہے، اور صرف 12% ہی زمین ہے جہاں فلسطینی رہ رہے ہیں۔ اس کے آگے دوستوں کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطینی مسلمانوں کی اور مسجد اقصی کی غیبی مدد